سجاد کا دنیا میں نہ ہوگا ثانی. سجاد ہے انسان مگر لا فانی. شبیر کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کی قسم تا عمر نہ مانگا کبھی ٹھنڈا پانی. تا عمر نہ مانگا کبھی ٹھنڈا پانی. سجاد کا دنیا میں نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شور کبھی بھول نہ پائی زینب شام عاشور. کبھی بھول نہ پائی زینب شام عاشور. کبھی بھول نہ پائی زینب. عصر عاشور یہ مجبور بہن کہتی تھی. عصر عاشور یہ مجبور بہن کہتی تھی. کیسے سہ پائے گی بھائی کی جدائی زینب. کیسے سہ پائے گی بھائی کی جدائی زینب. شمر نے کاٹ دیا شہ کا گلا خنجر سے. شمر نے کاٹ دیا شہ کا گلا خنجر سے. اور دیتی رہی مقتل میں دہائی زینب. اور دیتی رہی مقتل میں دہائی زینب. میرے داڑھوں آنا پڑا ڈھونڈنے ایک بچی کو. میرے آنا پڑا ڈھونڈنے ایک بچی کو. ہائے وہ شام وہ دریا کی ترائی زینب. ہائے وہ شام وہ دریا کی ترائی زینب. مٹ گئی ہوتی شریعت بھی محمد کی اگر. مٹ گئی ہوتی شریعت بھی محمد کی اگر. سر نہ دیتا سر مقتل تیرا بھائی زینب. سر نہ دیتا سر مقتل تیرا بھائی زینب. بھائی نے چھوڑ کے گھر کر لیا صحرا آباد.
بھائی نے چھوڑ کے گھر کر لیا صحرا آباد. بستی تم نے بھی بہت دور بسائی زینب. بستی تم نے بھی بہت دور بسائی زینب. کون لکھ سکتا ہے وہ کرب کے لمحات ظفر. کون لکھ سکتا ہے وہ کرب کے لمحات ظفر. کس طرح سر کھلے بازار میں آئی زینب. کس طرح سر کھلے بازار میں آئی زینب. شام عاشور کبھی بھول نہ پائی زینب. شہید کربلا اے جان پیغمبر حسین. اے شہید کربلا اے جان پیغمبر حسین. مالک و مختار دنیا شافع محشر حسین. مالک و مختار دنیا شافع محشر حسین. جس نے سر دے کر بچا لی آبروئے انبیاء. جس نے سر دے کر بچا لی آبروئے انبیاء. عرش اعلیٰ سے بھی اونچے سے تہے خنجر حسین. عرش اعلیٰ سے بھی اونچے تھے تہے خنجر حسین. اے شہید کربلا اے جان پیغمبر حسین. حسرتیں بالی سکینہ کی چلی تھی ساتھ ساتھ. حسرتیں بالی سکینہ کی چلی تھی ساتھ ساتھ. جب جلے خیمے سے بھائی کے وہ لاشیں پر حسین. جب چلے خیمے سے بھائی کے وہ لاشیں پر حسین. اے شہید کربلا اے جان پیغمبر حسین. آسمان لرزاں تھا کانپتی تھی یہ زمین. آسمان لرزاں تھا کانپتی تھی یہ زمین. تھے جوان بیٹے کے خون میں سر سے پا تک سر حسین. تھے جوان بیٹے کے خون میں
پاتک تر حسین، اے شہید کربلا، اے جان پیغمبر حسین، سر جھکائے چل رہے تھے پیچھے پیچھے انبیاء، سر جھکائے چل رہے تھے پیچھے پیچھے انبیاء، لا رہے تھے سوئے خیمہ لاشہ اکبر حسین، لا رہے تھے سوئے خیمہ لاشہ اکبر حسین، اے شہید کربلا، اے جان پیغمبر حسین، جھومتے ہیں اب فرس پر ہو کے زخموں سے نڈھال، جھومتے ہیں اب فرس پر ہو کے زخموں سے نڈھال، منتظر ہے ہاتھ پھیلا اے تیری مادر حسین، منتظر ہے ہاتھ پھیلا اے تیری مادر حسین، اے شہید کربلا، اے جان پیغمبر حسین، سر کھلے بلوے میں آئی تھی وہاں شہزادیاں، سر کھلے بلوے میں آئی تھی وہاں شہزادیاں، پڑھ رہے تھے اس لیے قرآن نیزے پر حسین، پڑھ رہے تھے اس لیے قرآن نیزے پر حسین، کربلا میں نہر پر سویا ہے شیر مرتضیٰ، کربلا میں نہر پر سویا ہے شیر مرتضیٰ، کیا کرے کس کو پکارے آپ کی خواہر حسین، کیا کرے کس کو پکارے آپ کی خواہر حسین، آج زندہ سے نہیں اٹھتی سکینہ کی فغاں، آج زندہ سے نہیں اٹھتی سکینہ کی فغاں، چل بسی قید ستم میں آپ کی دختر حسین، چل بسی قید ستم میں آپ کی دختر حسین، اے شہید کربلا، اے جان پیغمبر حسین،
شهیدان کربلا زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے سرائے حسینیت، ہو کیوں نہ سر بلند لوائے حسینیت، بی بی کی محنتیں ہیں برائے حسینیت، بی بی کی محنتیں ہیں برائے حسینیت، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ۔ سفیانیت کا زہر گھلا تھا فضاؤں میں، زنجیر زر پڑی تھی زمانے کے پاؤں میں، لادینیت کا رنگ تھا دولت کی چھاؤں میں، انسان کی حیات چھپی تھی جفاؤں میں، شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا، شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا، اور تاج یزید اپنے قدم سے کچل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وصاب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ، الذی لا یتغیر بحال ولا یتبدل بالاحوال ولا تبلیغ اللیالی والایام ولا یغیرہ الضیاء والظلام، المعروف بالغیر رویت وخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرتہ واستعبد الارباب بعزتہ۔ اللہم اجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک علی محمد عبدک ورسولک والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق۔ صلی تمام تر حمد و ستائش، تمام تر تعریفیں، تمام تر مدح اس خالق حقیقی کے لیے کہ جس کی حمد و ثنا کے حق کو کائنات عالم میں کوئی ادا نہیں کر سکا، اور درود و سلام ذوات مقدس محمد اور آل محمد کے لیے۔ کہ جن ہستیوں کا توسل ہی انسان کو حمد خالق کی منزلوں تک لے جاتا ہے، جن ہستیوں کا تمسک ہی انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، جن ہستیوں کا واسطہ ہی کائنات عالم کا سب سے مضبوط واسطہ ہے جو خدا اور بندے کے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ سبا وہ خدا جس نے ہمیں خلق کیا، رزق دیا، وہ خدا جس نے ہمیں خلق کیا، رزق دیا، لائق حمد کوئی اور نہیں اس کے سوا۔ کتنے انسانوں نے رخ اس کی طرف سے موڑا، لیکن اس نے نہ کبھی رشتہ رحمت توڑا،
اپنے بندوں کو یہ اعزاز دیے جاتا ہے، وہ تو انسان کو آواز دیے جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ لیکن جب انسان اس کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو انسان نے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کی جس نعمت کو انسان نے جھٹلایا ہے، جس نعمت کا انکار کیا ہے، وہ نعمت ہدایت ہے۔ خالق کائنات جس نے مسلسل ہدایت کا انتظام کیا، آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں پروردگار عالم ہدایت کے سلسلے کو منقطع نہیں کرتا۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے، اتنے ہادی بھیجے جن ہادیوں کے نام سے بھی آج انسان واقف نہیں ہے۔ قرآن نے 313 پیغمبروں کے نام بتائے۔ ایک ہی وقت میں خدا کے کئی ہادی روئے زمین پر موجود رہے، اور معصوم کا ارشاد یہ ہے کہ خدا نے وعدہ ہدایت کیا، اگر زمین پر صرف 2 اشخاص باقی رہ جائے تو ان میں سے ایک خدا کی حجت ہوگی۔ خدا نے اس طرح ہدایت کے سلسلے کو انسان کے لیے کائنات عالم میں باقی رکھا، اور وہ ہادیان برحق جو اپنے نفس پر ہادی بن کر آئے۔ یقیناً خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کے سلسلے کو عقل دینے کے بعد انسان کے لیے ہدایت کے سلسلے کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور خدا کا مزید احسان کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جنہیں خاتم النبی بنایا ان پر بھی ہدایت کے سلسلے کو ختم نہیں کیا، نبوت کو ختم کیا ہے، لیکن سلسلہ ہدایت کو صورت امامت میں باقی رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ ہستی جس کو بھیج کر پروردگار عالم بھی کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو کامل کیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اس ہستی پر پروردگار عالم نے نبوت کو ختم کیا ہے، لیکن خاتم النبیین کے بعد پروردگار عالم نے ہدایت کے سلسلے کو صورت امامت میں جاری کر دیا ہے۔ آج دین کامل ہو گیا، پروردگار عالم نے اپنے پیغامات بندوں تک پہنچا دیے، لیکن اب اس دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ خالق کائنات صورت امامت میں ہدایت کو جاری کر دے، جو اس دین کی بقا کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احکام الہی پہنچ چکے ہیں، لیکن احکام الہی کی حفاظت اور ان احکام الہی کی تکمیل ہو چکی، لیکن احکام الہی کو بندوں تک واضح کرنا یہ اب امامت کا کام ہے۔ یقیناً ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ان ہادیان برحق پر، اور خصوصاً سرور کائنات پر کہ جن کو پروردگار عالم نے تکمیل دین کی صنعت سے سرفراز کیا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا، لیکن ذمہ داریاں یقیناً بہت بڑھ چکی ہیں۔ پروردگار عالم نے جب دین کو کامل کیا اور اس میدان میں جسے غدیر خم کا میدان کہا گیا، اس میدان میں جب پروردگار عالم نے یا رسالت باب سے کہا کہ اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جس پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں اور یہ موقع ہی بتا رہا ہے کہ دین کے تمام پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں، فقط اب ایک پیغام ہے جس پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ پیغام اپنی جگہ اتنا اہم ہے کہ اس پر تمام پیغامات کی بنیاد ہے وہ پیغام جو اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے تکمیل دین کی صنعت میں نہیں سکے، گویا آپ نے کار رسالت کو ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی تمام
عبادات، تمام احکامات جو رسالت پاک پہنچا چکے ہیں. کار رسالت جو ہے وہ اس ایک پیغام پر مشتمل ہے. وہ ایک پیغام جو ہے وہ بنیاد ہے ان تمام احکامات کی. اتنا اہم ہے وہ پیغام کہ گویا اگر وہ انجام نہیں دیا تو رسالت پاک کی اب تک کی تکمیل دین کی تمام محنتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی. اتنا اہم ہے وہ پیغام کہ وہ پیغام قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پیغام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دی. رسالت پاک نے جس وقت سے آغاز ہوا ہے اس وقت سے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں، جتنی صعوبتیں برداشت کی ہے، جتنے رنج سے ہیں، وہ سارے رنج اس ایک پیغام کے لیے کہا گیا. کہا اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. اتنا اہم ہے وہ پیغام. اور رسالت پاک جب اس پیغام اور یہ بھی کہا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی رسالت پاک سے جب یہ کہا گیا تو آپ نے پروردگار عالم سے کہا تھا کہ مجھے لوگوں سے خطرہ ہے، مجھے لوگوں سے خطرہ ہے کہ لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے، ان کی شر سے مجھے خطرہ ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے گویا کہ اگر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو خدا آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. اور پھر رسالت پاک نے جب احکام اتنا سخت ہو تو رسالت پاک نے میدان خم میں، یہ وہ مقام تھا جہاں سے قافلوں کو الگ الگ سمتوں میں رواں ہونا تھا. اب تک حج کا تمام مجمع یہاں موجود ہے، اب تک کوئی الگ نہیں ہوا ہے. اب یہ وہ مقام ہے جہاں سے لوگ مختلف سمتوں میں جائیں گے. اس سے پہلے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ حج سب سے بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا، غدیر خم کا. اب پروردگار عالم چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دیا جائے. اور جب یہ کہا کہ وہ پیغام پہنچا دیا جائے اور رسالت پاک نے ایک طویل خطبہ دیا. اس سے پہلے بھی خطبات دیے لیکن اس موقع پر ایک طویل خطبہ دیا. اور طویل خطبہ دینے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں. تمام مجمع سے آواز آئی بے شک یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہی وہ پیغام تھا کہ جس پر تکمیل دین کی سند تھی. یہی وہ پیغام تھا جس کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا تھا. اور یہی وہ پیغام تھا جس کے پہنچانے پر رسالت پاک کو یہ اندازہ تھا کہ دشمن کا شر ایک مرتبہ پھر توانا ہو کے آپ کے مخالف آئے گا. اور پروردگار عالم نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کی شر سے بچائیں گے. جب رسالت پاک نے یہ پیغام پہنچایا اب تک جو کچھ کہا تھا وہ رسالت پاک دہرا رہے تھے، وہ پہنچا چکے تھے، وہ دہرا رہے تھے. قرآن کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے وہ لوگوں کے سامنے پہنچائی جا چکی تھی، صرف انہیں دہرایا ہے اس خطبے میں. لیکن یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے خدا نے خاص یہ کہا تھا کہ اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جس کے پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہی وہ پیغام تھا جس کے متعلق رسالت کو آپ جانتے تھے کہ لوگ سب سے زیادہ اسی پیغام کے لیے شر پھیلائیں گے. اور اسی لیے آپ نے اس پیغام کو حکم الہی سے مشروط کر دیا اور ایک ایسی شرط رکھ دی من کنتو مولا فہذا علی مولا. یہ پیغام مشروط ہے، یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے، یہ کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی اگر تم مجھے مولا مانتے ہو تو علی کو مولا مانو، اور اگر علی کو مولا نہیں مانتے تو گویا تم نے مجھے بھی مولا نہیں مانا. اس طرح مشروط کر کے رسالت پاک نے یہ پیغام پہنچایا. تاریخوں نے لکھا کہ وہاں بڑی دور تک میدان کو صاف کیا گیا تھا جب یہ حکم آیا تھا، اور جھاڑ جھنکار صاف کر کے خیمے نصب کیے گئے تھے. 3 دن تک وہاں خیمے نصب رہے، 3 دن تک رسالت کو آپ ٹھہرے ہیں. اور پھر آپ نے مجمع سے کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دو، اور لوگوں نے رسالت پاک کے حکم سے علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دی ہے. پھر آپ نے خواتین کے لیے بھی کہا کہ علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دے. اور جب لوگوں نے مبارکباد دی کہا کہ علی آپ کو مبارک ہو، آج آپ مومنین کے مولا ہو گئے.
بعد میں جب یہ کہا گیا کہ مولا کے بہت سے معنی ہیں تو یہ مبارکباد مختلف معنوں پہ رکھ کے دیکھی جائے کہ کیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، کیا علی پہلے سے آپ کے دوست نہیں تھے؟ امیر المومنین کے لیے پروردگار عالم نے مشروط ولایت رکھ کے اور اس کا اعلان کر کے، اور جب تمام مجمع مبارکباد دی 3 دن تک یہ ولی عہدی کی رسم جاری رہی، اور جب وہاں سے مخالف سمت میں معاملہ چلا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگ اس پیغام کو جہاں جہاں جا رہے ہو وہاں اس پیغام کو پہنچا دینا۔ لکھا ہے سب سے زیادہ قلمدان موجود تھے جس نے اس واقعے کو نقل کیا اور رسالت مآب کے اس اعلان کو لکھا، اور جب رسالت مآب یہ اعلان لکھ کروا چکے تو پھر تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ حارث بن نعمان رفاعی آیا اور رسالت مآب کے سامنے آن کر سخت انداز میں اس نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، اب آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کو ہم پر عازم کیا اور آپ نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہو۔ اور تمام تاریخوں نے لکھا سورہ معارج کا آغاز کہ جب مانگنے والے نے عذاب مانگا، اور تمام روایتوں نے لکھا کہ جب اس نے کہہ کر وہ واپس پلٹا ہے آسمان سے ایک پتھر گرا اور اسے پامال کرتا ہوا چلا گیا۔ پتھر آسمان سے جو نازل ہوئے وہ ایک اس موقع پر جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہا آیا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور ایک لشکر کی صورت میں آیا تھا خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے حضرت عبد المطلب، جنہوں نے کہا تھا کہ تم سب اپنے اپنے اس پہ چلے جاؤ اور اب اللہ اپنے گھر کو بچائے گا، اور آپ نے ابراہا سے بھی یہ کہا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اونٹوں کا مطالبہ کیا ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس گھر کا محافظ ہے۔ اور جب ہم سورہ فیل کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ابراہا جس وقت آیا ہے عظیم الجثہ، یعنی جسامت کے اعتبار سے سب سے بڑا ترین جانور ہاتھی لیے ہوئے آیا، اور اس کی ہیبت، چونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، اس کی ہیبت کو پھیلانے کے لیے اپنے لشکر کو اس پہ لے کر آیا۔ حضرت عبد المطلب حکم الہی سے کہا کہ تم سب لوگ اپنے اپنے مقامات پہ چلے جاؤ، اور اس وقت پروردگار عالم نے یہ دیکھا کہ آسمان پر ایک سیاہی نمودار ہو رہی ہے، اور یہ اطمینان ہوا کہ خدا کا لشکر آ گیا، اور یقیناً خدا کا لشکر، خدا جب اپنے لشکر بھیجتا ہے تو جسامت کے اعتبار سے بڑے ترین جانور کے مقابلے میں خدا نے ابابیل بھیجا، جو ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چھوٹا سا پرندہ تھا، اور جس وقت وہ لشکر آیا ہے تاریخ میں لکھا ان کی چونچ میں، ان کے دونوں پنجوں میں کنکر موجود تھے۔ پتھر بڑا ہوتا ہے، کنکر بہت معمولی ہوتا ہے، کنکر موجود تھے، اور جب وہ ابراہا پہ سروں پر آئے ابابیل کا لشکر تو ابابیل چھوٹا سا پرندہ، کتنی بڑی چونچ ہے، کتنے بڑے ان کے پنجے ہیں، اور ان میں دبا ہوا کنکر کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن خدا کا لشکر اسی طرح غالب ہوتا ہے کہ جس وقت ابراہا کے لشکر پہ ابابیل نے اپنی پنجوں سے اور اپنی چونچوں سے وہ ننھے منھے کنکر پھینکے ہیں، تو تاریخ نے لکھا کہ اس نے ابابیل کے لشکر نے ابراہا کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ یعنی ایک مرتبہ اس گھر کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے کنکر بھیجا، اور ایک مرتبہ اس کے لیے جس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے گھر کو زچہ خانہ بنا دیا، جس کا پروردگار عالم نے اس طرح اعلان ولایت کروایا کہ تکمیل دین کی سند دے دی،
ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اس کے لیے آسمان سے پتھر کی صورت میں عذاب بھیجا، جس نے حارث بن نعمان فہری کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح پامال کر دیا۔ پروردگار عالم جو محتاج نہیں تھا، جو توانا سے توانا لشکر بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا ہے کہ دکھائے کہ پروردگار عالم کی شان اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ دکھائی دینے میں لشکر توانا ہو اور وہ غالب آتا ہوا دکھائی دے۔ یقیناً جب اعلان ولایت امیر المومنین ہو گیا اور وہ زخم جو ان کے دلوں میں آئے تھے وہ رسالت پاک کی وفات کے بعد اپنا اثر دکھانے لگی اور اس اعلان ولایت کے خلاف کارگزاریاں ہونے لگی۔ سب سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ رسالت پاک کے بعد سقیفہ میں جو کچھ ہوا وہ کارگزاری امیر المومنین کے حق کو سب کر لیا گیا اور دروازہ فاطمہ زہرا پر لکڑیوں کا انبار جلانے کے لیے لائے۔ ظلم آل محمد پر اسی لیے شدت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ اس وقت اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ کوئی بھی باطل کا غلبہ ان کو کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حق کی حمایت کا فریضہ تھا جس نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، ورنہ کوئی اتنا توانا نہیں تھا، کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اگر علی اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھ جاتے، لیکن مولا جانتے تھے کہ اس وقت حق کے مقابلے میں خاموشی کا اختیار کر لے گا۔ وہ ہستی جس کے لیے رسالت پہ آپ یہ کہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک امیر المومنین خاموش بیٹھے رہے اور مسلمان صرف اس وقت میں جب اپنا مفاد ہوتا تھا تو علی کی جانب رجوع کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تب علی کی جانب رجوع کرتے تھے۔ کون تھا جو ان کو سمیٹنے کے لیے، ان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، کون تھا جو اسلام کے اصول جاننے کے لیے علی ابن ابی طالب تک آیا؟ یہاں تک کہ مولا مومنین ہمارے ہزاروں سلام ہو، ذوالفقار دہام میں ہے، زبان خاموش ہے، صحراؤں میں جا کر کنویں کھود رہے ہیں اور اس کنویں میں منہ ڈال کر اپنا حال دل کہہ رہے ہیں۔ اور سب 36 ہجری میں جب بظاہر آپ کو خلافت مل بھی گئی تب بھی علی ابن ابی طالب اتنا مجبور ہے کہ مولا کا وہ لشکر جو بظاہر آپ کے ساتھ ہے، بظاہر امیر المومنین کا لشکر کہلاتا ہے، جو زخم اس لشکر کی وجہ سے امیر المومنین کے دل پر آئے، جمل، صفین اور نہروہ، وہ جو چاہتا ہے کہ علم الہی کو کائنات میں پھیلائے، اس پر جنگوں کو غالب کر دیا گیا، اس پر جنگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ علی ابن ابی طالب جو تلوار نکالنا نہیں چاہتے تھے، مجبوری میں آپ نے وہ جنگیں کی ہیں جو آپ پر مسلط کی گئی، یہاں تک کہ مولا مومنین کہتے ہیں کہ کاش وہ جو باطل پر اتنے متحد ہیں اور تم جو حق پر اتنے پراگندہ ہو، کاش وہ مجھ سے میرے 10 لے لے، اس کے بدلے مجھے اپنا 1 دے دے۔ کیا مولا کی مظلومیت ہے، کیا مولا کی غربت ہے کہ بظاہر آپ کا زمانہ خلافت ہے، لیکن علی ابن ابی طالب صفین میں اس وقت جب جنگ چند لمحوں پہ فتح میں تبدیل ہونے والی ہے، ہمارا سلام و مولا کی ان چاہنے والوں پر جو ان لمحات میں علی ابن ابی طالب کی اس طرح حکم مان رہے ہیں۔ مالک اشتر جب یہ کہلوا کے بھیجا گیا کہ امیر المومنین نے کہا ہے پلٹ آؤ، تو معاویہ کے خیمے کے قریب تھے، تنابیں کاٹنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بس چند لمحے ہے، کہ علی نے کہا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ۔ ہمارا سلام ہو مالک پر جس پر علی ابن ابی طالب ناز کرے، کیا ہوگی اس مالک کی ہستی؟ ہمارا سلام ہو امیر المومنین کے
ان چاہنے والوں پر جنہوں نے حق محبت کو ادا کیا ہے، جن کی تعداد بہت کم تھی لیکن جن پر امیر المومنین نے ناز کیا ہے۔ امیر المومنین پہ جنگوں کو مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ جمل صفین اور نہروا۔ پھر اس کے بعد بھی جس طرح کے حالات ہیں اور امیر المومنین جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آپ کا سر مبارک شگافتہ ہوا۔ مسجد کوفہ امیر المومنین کے سر سے بہتا ہوا لہو، فزتم برب الکعبہ کی آواز، مسلمانوں کا مجمع بھرا ہوا تھا مسجد کوفہ میں۔ امیر المومنین گلیم میں لٹا کر جس مسجد سے لے جائے گئے ہیں، وہ مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے، جہاں مولا نے ابن ملجم کو جب آپ کے سامنے لایا گیا ہے اور اس کے بازو بندھے ہوئے ہیں، تو امیر المومنین نے کہا اس کے بندھے ہوئے بازوؤں کو کھول دو۔ اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے، ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ہے۔ مولا نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو قاتل کے کھلوایا ہے اس بھرے ہوئے مجمع میں اہل کوفہ کے درمیان۔ اور جب امیر المومنین نے قاتل کے لیے کہا تو کہا اسے قید کر دو، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں مر جاؤں تو فقط ایک ضربت لگانا اور ہرگز اس کو مسلح نہ کرنا۔ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا، امیر المومنین کو گلی میں اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ مولا مومنین جب گھر آئے ہیں، گھر میں کوہرام برپا ہے اور امیر المومنین خود زار و قطار رو رہے ہیں۔ کون کون سا منظر ہے جو مولا کے سامنے نگاہوں میں آیا ہو رہا؟ یہ کوفہ ہے، اور مولا یہ وقت وہ ہے کہ سن 40 ہجری اور رمضان کا زمانہ، یہ کہوں کہ مولا کو درد سر سے زیادہ درد جگر محسوس ہو رہا ہے۔ ہر آواز بکا کے ساتھ مولا تڑپ کے آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ وہ 3 دن جو مولا نے ضربت لگنے کے بعد بستر پہ گزارے، وہ دن جس پہ مولا نے جب پہلا دن تھا آنکھوں کو کھول کے کہا امام حسن مجتبیٰ کو بلا کر، بیٹا کوفے میں بہت سے یتیم اور بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا، جب تم مجھے دفن کر کے آؤ تو پہلے کوفے کے یتیموں کو گلے سے لگاؤ۔ مولا کے چاہنے والے ملنے کے لیے آئے ہیں، ہر ایک کا غم سے برا حال ہے، ہر ایک مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، اور مولا ان سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب قیامت پہ ہماری ملاقات ہوگی۔ چاہنے والے رخصت ہو رہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ مولا کے ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف، جن کی ایک آنکھ صرف جمل میں اور ایک آنکھ صفین میں جا چکی ہے، اب آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مولا کے قریب آئے، ہاتھوں کا بوسہ لیا، کہا مولا آپ کی زیارت کیے ہوئے بہت دن ہو گئے، دل چاہتا تھا کہ کاش میری آنکھیں روشن ہوتی اور میں آپ کی زیارت کرتا۔ مولا نے کہا اے عبداللہ، ہم اگر چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو روشن کر دیں، لیکن اے عبداللہ تمہاری محبت ایسا کرنے سے باز رکھ رہی ہے۔ وہ وقت آئے گا جب تم کہو گے کاش میں نابینا ہوتی۔ عزادارو امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ خاندان اہل بیت کوفے سے مدینے منتقل ہو گیا جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی، اور کس غربت اور کس بے کسی میں آل محمد کی زندگی گزر رہی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں معاویہ جیسا شخص حاکم ہو جائے جو کسی بات کا کوئی احترام نہ کرے، وہاں سن 40 ہجری سے سن 60 ہجری تک کا زمانہ اہل بیت نے کس مصیبت پہ گزارا ہے، کس تکلیف پہ گزارا ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کس طرح قتل عام کیا گیا ہے معاویہ کے زمانے میں، یہاں تک کہ معاویہ دنیا سے اٹھ گیا، مولا سے بیعت طلبی کی گئی، آپ نے وطن کو چھوڑا، کربلا میں آ گئے، سارے گھر کی قربانیاں پیش کی، اور پھر وہ وقت بھی آیا
کہ 11 محرم کی صبح اہل بیت کے بازو رسیوں میں بن گئے، بے کجاوہ اونٹوں پر ذریت رسول سوار ہے اور کلمہ گو اس قافلے کو لے کر کوفے کی سمت جا رہے۔ 11 محرم کو اہل بیت کے بازو بدے، سجاد توق و زنجیر میں گرفتار ہوئے، اور 12 محرم مقاتل نے کوفے میں داخلے کی تاریخ لکھی ہے۔ 12 محرم کو کوفے میں قافلہ داخل ہوا، اور جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا، ایک مرتبہ شہزادی نے جب آبادی کے آثار دیکھے تو پوچھا سید سجاد کون سا مقام آ رہا؟ اب تک تو کربلا کے صحرا سے گزرے تھے۔ کہا پھپھی اماں اب کوفہ آ رہا۔ کس قدر شہزادی مضطرب ہوئی ہے کوفہ کے نام سن کے۔ سن 36 ہجری سے سن 40 ہجری تک دارالخلافہ امیر المومنین کا رہا تھا۔ شہزادیاں کوفے میں آئی تھی تو امیر المومنین لینے کے لیے آئے تھے۔ جب بیویوں کو بلوایا تھا اور کوفے کا نام سن کر ایک ایک چیز نگاہوں میں مجسم ہو گئی۔ کہا سید سجاد میں کوفے میں بغیر چادر کے نہیں جاؤں گی، پردے کی فکر بہرے امام مبی کرو، اگر یہ نہ ہو تو مجھ کو سپرد زمین کرو۔ بیٹا کوفے میں عورتوں کا سب سے پہلا مدرسہ شہزادی نے قائم کیا تھا۔ کوفے کی عورتیں تحصیل علم کے لیے آتی تھی، شہزادی سے مسائل کو پوچھا کرتی تھی۔ بیٹا میں کوفے میں جاؤں گی، اور کسی نے میرے چہرے کو دیکھ کے کہا بی بی تیری صورت زینب بنت علی سے بہت مشابہ، سید سجاد میں کوفے نہیں جاؤں گی۔ مرتبہ سید سجاد نے کہا بی ابا ہم منزل امتحان میں، بی ابا آپ وارث چادر تطہیر ہے، بی اماں چادر تطہیر کا پردہ کم نہیں ہے، یقیناً ان کے چہرے کی جلالت ایسی ہے کہ کوئی نگاہ اس تک نہ جا سکے۔ بی ابا آپ وارث آیا تطہیر ہے، یہ منزل امتحان ہے۔ بی اماں بابا کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی، بی اماں ہمیں اس امتحان سے اسی طرح سے گزرنا ہے۔ سنا شہزادی خاموش ہو گئی، بالوں کو بکھرا لیا چہرے پر بیویوں نے، اور کوفے میں داخلہ ہو گیا جہاں نیزوں پہ سرائے شہداء ہے، بیویاں بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار ہے کھلے سر، اور کوفے کی آبادی کے درمیان جب داخل ہو رہی ہے تو ایک شخص منادی دے رہا ہے ایک خارجی نے خروج کیا تھا، یہ اس کا کٹا ہوا سر ہے، یہ اس کے اہل و عیال ہے۔ شہزادی بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے، بہت بڑا منصب ہے، حسین نے شہادت پیش کر دی، اب اس شہادت کو بچانا ہے، اور اس طرح بچانا ہے کہ کھلے سر پہ کجاوا اونٹ پر بدے ہوئے بازیوں کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑتی ہے جو نیزہ برداروں کے درمیان ہے۔ شہزادی جب قافلہ داخل ہوا کوفے کی آبادی کے درمیان، لکھا ہے اژدہام تھا، اژدہام تھا، مردوں کا، گودوں میں بچے لیے مرد کھڑے ہوئے بازار میں، اور کوٹوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی، وہ عورتیں جو کھجوریں اپنے کم سن بچوں پہ سے صدقہ کر کے ان اسیروں کی طرف پھینک رہی ہیں جن کے بچے بھوک اور پیاس سے جاں بلب ہے۔ ایک مرتبہ جلال آیا، آواز دی اہل کوفہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ان مردوں کے اژدہام پہ عزاداروں ایک نابینا شخص ہے جو راستہ تلاش کر کے اپنے گھر تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا اے عبداللہ اگر تم اس وقت
اس اژدہا میں گزرنا چاہو گے تو لوگوں کے پیروں تلے کچل جاؤ گے، بہت مجمع ہے، ایک طرف کھڑے رہو جاؤ۔ کہا کیا وقع ایک قافلہ آیا ہے، وہ گزر جائے تو اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا۔ عبداللہ ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کاروان گزر جائے تو آگے بڑھو، اور ادھر بیویوں کی طرف صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، ادھر بیوی نے آواز بلند کی ہم پر صدقہ حرام۔ اور پھر ایک مرتبہ پشت ناقہ سے شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا، تمام حمد و ستائش خدائے بزرگ مرتے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس اژدہا میں کھڑا ہوا ایک نابینا شخص تڑپ گیا، بے اختیار اسے جنبش میں آگے بڑھا۔ اے لوگوں تم نے سنا کس کی آواز آ رہی ہے؟ اے لوگوں تم نے سنا یہ حمد و ستائش فقط آل محمد سے مخصوص ہے۔ اے لوگوں خدا کی قسم یہ وہی لہجہ ہے، خدا کی قسم یہ وہی آواز ہے۔ اے لوگوں کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ علی کا لہجہ ہے، اور میرے مولا نے وقت آخر مجھ سے کہا تھا کہ اب تم میری آواز قیامت میں سنو گے۔ لوگوں خدا کی قسم یہ علی کی آواز ہے، یہ علی کا لہجہ ہے۔ اور جب اس بوڑھے نابینا شخص نے کہا کہ علی کا لہجہ ہے، ایک مرتبہ قریب کھڑے ہوئے شخص نے کہا اے عبداللہ یہ علی نہیں، یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ تڑپ کے کہا علی کی بیٹی مردوں کا اژدہا، علی کی بیٹی کوفے کا بازار، علی کی بیٹی کوفے کے بازار میں آئی ہے۔ کہا آئی نہیں ہے، لائی گئی ہے، بازو بندھے ہوئے ہیں، سر کھلا ہوا ہے، بے کجاوا اونٹ کی پشت پر سوار ہے۔ ارے سر کو پیٹ لیا، آقا سچ کہا تھا، آج ایک عبداللہ کیا سارا زمانہ نابینا ہو جاتا ہے۔ نواسی رسول علی کی بیٹی کلمہ گویوں کا مجمع۔ آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، تاریخ غم و رنج کو دہرائے گی زینب، تاریخ غم و رنج کو دہرائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، اٹھتی جو نہیں لاش جوان دیجیے آواز، اٹھتی جو نہیں لاش جوان دیجیے آواز، پالا ہے تو لاشا بھی اٹھا لائے گی زینب، بات آئے
گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، کس کس کو منوا لے گی کسے دے گی تسلی، کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی، کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی، جلتے ہوئے خیموں سے کسے لائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بچ لے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی، بچ لے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی، بچ لے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی، کیا کہہ کے تسلی اسے بہلائے گی زینب، کیا کھائے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا، سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا، سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا، اب سر کھلے بلوے میں وہی آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، تاریخ غم و رنج کو دہرائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، وقت ماتم کا بھلا کیسے نکالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی عباس نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں، بھائی عباس نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں، درد کس کس کا کلیجے میں چھپا لے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی پھر بھی نہ بچا ثانی زہرا تیرا، بھائی پھر بھی نہ بچا ثانی زہرا تیرا، دونوں قربان کیے گود کے پالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، چھینتے ہیں لئی کانوں سے سکینہ کے گوہر، چھینتے ہیں لئی کانوں سے سکینہ کے گوہر، بڑھ کے عباس کو دریا سے بلا لے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، وقت ماتم کا بھلا کیسے نکالے زینب، بھائی کو روئے کے بچوں کو سنبھالے زینب، حسین 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 غریب حسین مہمان حسین مہمان حسین آقا حسین آقا حسین مولا حسین مولا حسین غریب حسین شہید حسین مہمان حسین مہمان حسین مہمان حسین، رخصت کی گھڑی ہے، رخصت کی گھڑی ہے، کربلا والو خدا
کربلا والو خدا حافظ، خدا نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میزبانی کا، نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میزبانی کا، یہ شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا حافظ، خدا حافظ۔ تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی، تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی، یہ عزت بھی ملی، یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا حافظ، خدا حافظ ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا حافظ۔ پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، رہی گر زندگی، رہی گر زندگی ہے کربلا والو خدا حافظ، خدا حافظ۔ سلام آخری، سلام آخری ہے کربلا والو خدا حافظ۔ راہوں میں سارباں کو چھاؤں میری سایہ، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا، بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، گیلی زمیں پہ پیاسے بچے جو لوٹتے ہیں، گیلی زمیں پہ پیاسے بچے جو لوٹتے ہیں، پانی دکھا کے شاید ظالم نے ہے گرایا، پانی دکھا کے شاید ظالم نے ہے گرایا، کہتے تھے منزلوں پر ماؤں سے رو کے بچے، کہتے تھے منزلوں پر ماؤں سے رو کے بچے،
وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا، اماں وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا، بے وارثوں کا یا رب اب پاس بات ہی ہے، بے وارثوں کا یا رب اب پاس بات ہی ہے، بے پردہ بیویاں ہیں اور دیس ہے پرایا، بے پردہ بیویاں ہیں اور دیس ہے پرایا، پتھر سی ہو گئی کیوں سہمی ہوئی سکینہ، پتھر سی ہو گئی کیوں سہمی ہوئی سکینہ، نیزہ دکھا کے شاید ظالم نے ہے ڈرایا، نیزہ دکھا کے شاید ظالم نے ہے ڈرایا، پردیسیوں کی بستی میں تربت سکینہ، پردیسیوں کی بستی میں تربت سکینہ، کس نے پھول ڈالے کس نے دیا جلایا، کس نے پھول ڈالے کس نے دیا جلایا، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا، صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا، زہرا کو یاد آیا پہلو کا کوئی صدمہ، زہرا کو یاد آیا پہلو کا کوئی صدمہ، بازو کا نیلما کو زینب نے جو دکھایا، بازو کا نیلما کو زینب نے جب دکھایا، تلووں میں خار چبھنا چھالوں سے خون رسنا، تلووں میں خار چبھنا چھالوں سے خون رسنا، زینب نے ہائے دیکھا بے نے گو چھپایا، زینب نے ہائے دیکھا بے نے گو چھپایا، کچھ زخم سار باقی پھر سے ہرے ہوئے ہیں، کچھ زخم سار باقی پھر سے ہرے ہوئے ہیں، دربار نام سن کر آنکھوں کو ہے جھکایا، دربار نام سن کر آنکھوں کو ہے جھکایا، سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا،
زندہ کی دیواروں سے زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا دربار یزیدی بھلا کیسے میں جاؤں دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں میری ہے چاک گریبان حیاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو ظالم کی اذیت مجھے ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے تنہائی میری موت تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یا سید انام ہمارا سلام لو یا سید انام ہمارا سلام لو یا شاہ خاص و عام ہمارا سلام لو یا شاہ خاص و عام ہمارا سلام لو یا سید انام ہمارا سلام لو امت کی پردہ پوشی کو دینی رضا طلب امت کی پردہ پوشی کو دینی رضا طلب خواہر امام ہمارا سلام لو اے خواہر امام ہمارا سلام لو یا سید انام ہمارا سلام لو یا سید انام ہمارا سلام لو بیٹوں کو رو کے بیٹھ رہی قتل گاہ میں بیٹوں کو رو کے بیٹھ گئی قتل گاہ میں اے بانو امام ہمارا سلام لو اے بانو امام ہمارا سلام لو یا سید انام ہمارا سلام لو یا شاہ خاص و عام ہمارا سلام لو 18 داغ دل پہ مرض میں اٹھا لیے 18 داغ دل پہ مرض میں اٹھا لیے سجاد مستحام ہمارا سلام لو سجاد مستحام ہمارا سلام لو یا رب وہ دن بھی ہو ہم روزے کو دیکھ کر یا رب وہ دن بھی ہو کہ ہم روزے کو دیکھ کر چلائے یا امام ہمارا سلام لو چلائے یا امام ہمارا سلام لو یا سید انام ہمارا سلام لو یا شاہ خاص و عام ہمارا سلام لو حسین حسین ولی حسین 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 شہید حسین
المؤمنين السلام عليك يا سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا أبا محمد الحسن السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا محمد بن علي النقي السلام عليك يا علي بن محمد النقي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبنات أمير المؤمنين السلام عليك يا سارع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل